हेलो एंड वेलकम टू रिलेशनशिप लैब। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि नार्सिसिस्ट जो हैं वो किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। Before we start, I just wanted to put out a disclaimer. I am not a licensed therapist or a psychologist. All the topics covered in this series are based upon my own personal experiences with dealing with narcissism. It is my life's work to how to deal with narcissism, how to overcome the hurt and the damage that narcissists cause you. Everything is based on my personal experience and my life's work. Just a quick note about narcissism and emotional abuse. It happens all around the world. You're not the only one in it. If you are stuck in a relationship and you have no way out and you would like to ask me a question, my email is down below. Please feel free to reach out. If I can help you in any way, I will be more than happy to assist you. Thank you, and please share with your friends and family, like and subscribe to this channel. And I hope that you would reach out to me and let me know if you want me to cover certain topics, or if you have any concerns, please let me know on my email below or leave a comment below and I will be happy to respond to you. Thank you, and let's get started. So the first thing جو کہ نارسسسٹ آل اوور دا ورلڈ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی اس طرح کے ریلیشن شپ میں ہیں، یو آر ناٹ دی اونلی ون who is experiencing this. یہ ایک ڈاکیومنٹڈ مینٹل النس ہے، اور اس طرح کی اس پرسنالٹی پروفائل کے لوگ دنیا میں ہر جگہ ہیں اور بہت ہیں. سو اپنے آپ کو آپ اکیلا مت سمجھیں. اگر آپ اس پوڈ کاسٹ اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز پہلے کہیں سے ایکسپیرینس کی ہے اور آپ آنسرس کی تلاش میں ہیں. سو آج جو ہے وہ ہم اس چیز کو ڈسکرائب کریں گے اور لے آؤٹ کریں گے بیسڈ آن ادر پیپلز ایکسپیرینسز، سو یو کین ہیو این انڈرسٹینڈنگ آف واٹ یو آر گوئنگ تھرو اور یہ کیا چیز ہے. اگر آپ اس طرح سے کسی ریلیشن شپ کے اندر کنفیوزڈ ہیں تو آپ اپنی ایکسپیرینسز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور کیٹیگرائز کر سکیں، اینڈ دین لیٹر یو کین فگر آؤٹ کہ آپ نے نیکسٹ اسٹیپ کیا لینا ہے. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی جو نارسسسٹ ہوتے ہیں ان کے ریڈ فلیگس کیا ہوتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ. سو پہلی چیز یہ ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جی لو بامبنگ. لو بامبنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ لو بامبنگ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ریلیشن شپ کا شروع ہوتا ہے یا ریلیشن شپ کے ڈفرینٹ سائیکلز میں ہائی ٹاپ ہوتا ہے، دا بگننگ آف دا سائیکل ہوتا ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جی وہ آپ کو بہت زیادہ محبت سے نچھاور کر دیتے ہیں، وہ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ کلنگی ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو محبت دکھاتے ہیں، وہ آپ کے لیے گفٹس لاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں جی آپ ان کا سول میٹ ہیں، آپ کے بغیر تو وہ زندگی نہیں جی سکتے، آپ کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر آپ if you're a guy, they will give you all the positive feelings that a guy wants. اگر آپ ایک لیڈی ہیں تو وہ آپ کے لیے پھول لائیں گے، آپ کے لیے تحفے لائیں گے، اور آپ کو اس بات پہ یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے بغیر تو جی ہی نہیں سکتے. دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے، اینڈ ٹائم اینڈ اگین آئی ایمفسائز آن دس ون، کہ ایک نارمل انسان جو ہوتا ہے نا اس کی 100% آف دا ریلیشن شپس جو ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہوتی. ایک نارمل انسان کی بہت ساری ریلیشن شپس بہت اچھی بھی ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، اور یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے. سو جو نارسسسٹ ہوتا ہے نا اس کی بہت ہی خراب ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. اس کا ایک جینوئن کنیکشن نہیں ہوتا، اور یہ چیز سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ وہ نارسسسٹ ہے. اس لیے کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جی ہر وقت ان کو 100% اٹینشن دی جائے. فیملیز میں یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ ایک پیرنٹ ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کی بہت ساری ڈفرینٹ ذمہ داریاں ہیں، اور آپ نے 100%
ہر چیز چھوڑ کے اپنے بچے کو اٹینشن نہیں دے سکتے. آپ نے ہر ذمہ داری کو ایکول اٹینشن دینی ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچے کو اگنور کرتے ہیں, آپ اسے بھی ٹائم دیتے ہیں. اور جنرلی ایک نارمل انسان کے لیے, ایک نارمل بچے کے لیے یوزلی اتنا انف ہونا چاہیے. لیکن جو نرسز ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ہی ہر ایک کی زندگی کا مقصد ہی ان کے لیے جینا ہے. سو یو کین سی دیٹ دے ول ایکسپیکٹ دیٹ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی, اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی, اور اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ بھی ان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. اور ان کی ایکسپیکٹیشن میٹ جب نہیں ہوتی تو ان کی ریلیشن شپ ان کے ساتھ خراب ہوتی ہیں. دس از اے ریڈ فلیگ. دوسرا, تھرڈ تھنگ, ان کی فرینڈشپس جو ہوتی ہیں وہ بڑی سپرفیشل ہوتی ہیں اور لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی. تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے کہ جو نارسسسٹ ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, ڈسکارڈ کرتے ہیں. اور یہ چیز, یہ سائیکل جو ہے وہ چلتا جاتا ہے, اور وہ ہر ایک کے ساتھ چلتا جاتا ہے, اور یہ آپ کے ساتھ بھی چلے گا. فورتھ تھنگ, جو بھی ریلیشن شپس ان کی ختم ہو چکی ہیں یا خراب ہو چکی ہیں, ان کے بارے میں وہ ایسی سٹوریز آپ کو سنائیں گے جس میں وہ اپنے آپ کو وکٹم بنا کے پیش کریں گے, یا ان کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہوگا ان ریلیشن شپس کے اندر کہ آپ کے رونگٹے سن کے کھڑے ہو جائیں گے. سو دس از آلویز اے ریڈ فلیگ. دیکھیں, اچھی اور بری ریلیشن شپس ہیں نا ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں, اور کسی بھی نارمل انسان کے لیے برے ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں. لیکن 100% ریلیشن شپس ایسی نہیں ہوتی کہ جن کو آپ یہ کہہ سکیں کہ جی وہ ان میں ہارر سٹوریز ہی تھیں. لیکن یہ لوگ جو ایسے ہیں یہ ہمیشہ اپنی گزری ہوئی ریلیشن شپس کے بارے میں کبھی اچھی بات نہیں کریں گے. دیکھیں, بہت ساری دوستیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ختم ہو بھی جائیں تو بھی ان میں پازیٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. یا کبھی اگر آپ کسی دوستوں سے نہیں بھی ملتے تو بھی ان میں ان کی اچھی باتیں آپ کو یاد آتی ہیں. لیکن یہ لوگ کبھی بھی اس چیز کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچتے. ان کی ختم ہوئی ہوئی ریلیشن شپ جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہیں وہ نیگیٹو ہی ہوا کرتی ہیں, اور وہ نیگیٹو لائٹ میں ہی لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہیں. So this is another red flag for you. کہ جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں, جو ان کے لیے ان کے سروس پرووائڈرز ہیں, جیسے ان کے لیے کام کرتے ہیں, یا جیسے اگر وہ کوئی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو جیسے وہاں پہ سرورز ہیں, یا اگر وہ اوبر لیتے ہیں, اوبر ڈرائیور, یا گروسری اسٹور میں جو کلرکس ہیں, یا ان جنرل جو لوگ سرو کرنے آتے ہیں, کام والے, صفائی کرنے والے, واٹ ایور, ان کے ساتھ ان کی ہمیشہ سے بہت ڈسرسپیکٹفل بیہیویئر ہوتا ہے. وہ ان کو ہمیشہ اس طرح ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں جیسے وہ ان سے بہت نیچے ہیں, اور ان کا سٹیٹس جو ہے وہ بہت اونچا ہے, اور سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے ان کو, اور وہ بہت ڈسرسپیکٹفلی اور بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. تو یہ آلویز ایک بہت میجر فلیگ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا غلام ہے, اور وہ بھی ایک انسان ہے اور اس کی بھی ضروریات ہیں. اور اگر وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے تو ایز اے گڈ ہیومن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ تھوڑا بہت آپ اس کا بھی خیال رکھیں. اس کی بھی زندگی ہے, اس کی بھی وہ بھی بیمار ہوتا ہے, اس کو بھی بھوک لگتی ہے, اس کو بھی پیسے کی ضرورت ہے. سو آپ کے اندر اتنی ایمپتھی ہونی چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ اچھی طرح ڈیل کر سکیں, تھوڑے فلیکسیبل ہو سکیں. لیکن یہ لوگ نہیں ہوتے, یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہم سے بہت نیچے ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں سرو کریں, اور اگر یہ ہمیں سرو نہیں کر رہے تو ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو اس وجہ سے یہ چیز آپ نے اس چیز کو آبزرو کرنا ہے اور اس چیز کا دھیان رکھنا ہے, کیونکہ یہ ایک سائن ہے. اوکے, نیکسٹ
दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों के बारे में गलत बातें करना, झूठ बोलना, दूसरों की गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, ये एक नार्सिसिज्म की बड़ी मेजर ट्रेट है जो कि आप किसी नार्सिसिस्ट में बड़ी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये करते क्या हैं कि ये हमेशा से दूसरों को इनकॉम्पिटेंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इनकॉम्पिटेंट प्रूव करने का मकसद ये है कि वो अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर कोई कुछ भी काम नहीं कर सकता। अगर ये हाउसवाइफ हैं तो इनसे ज़्यादा अच्छा हाउस को कोई चला ही नहीं सकता। अगर इनको खाना पकाना आता है, इनसे अच्छा तो खाना कोई पका ही नहीं सकता, इससे अच्छा तो कोई कपड़े पहनता ही नहीं है। अगर ये कहीं जॉब करते हैं, इनसे अच्छी तो कोई जॉब करता ही नहीं है। अगर इनके पास कोई गाड़ी है, चाहे वो कैसी भी हो, उससे अच्छी कोई गाड़ी ही नहीं है। और जो दूसरे हैं वो अगर अपनी जॉब्स में कुछ कर रहे हैं तो वो निकम्मे हैं, अगर वो बिज़नेस में कुछ कर रहे हैं तो वो हराम का खा रहे हैं, अगर वो पॉलिटिक्स में हैं तो अगेन मनी एंड पावर उनकी गेम है। उनका पब्लिक को सर्व करना मकसद ही नहीं है। पॉलिटिशियंस के साथ इनको मसला है, रिलीजियस लीडर्स के साथ इनको मसला है, बिजनेसमैन के साथ इनको मसला है, मीडिया के साथ इनको मसला है। गर्ज ये कि घर में बैठे हुए बंदे से लेके हाईएस्ट पर्सन इन द स्टेट के साथ इनको ही मसला होगा, और ये कभी किसी के बारे में अच्छी बात नहीं करेंगे। नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जो है वो इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिविटी एंड मिसस्टेप्स। इंसान गलतियाँ भी करता है, और बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपनी गलती से लर्न करें और आगे मूव फॉरवर्ड करें और हंसी खुशी उड़ा दें। बाज़ दफ़ा इंसान अगर गलतियाँ कर भी लेता है तो you just laugh it off. These people will never laugh it off. अगर इनसे कोई गलती हो भी जाती है तो किसी की मजाल नहीं है कि वो ज़रा सा भी इनके ऊपर हंस सके या इनके at the expense of their ego कोई ज़रा सी भी कोई भी मजाक का निशाना इनको बना सके, क्योंकि ये बिफर जाते हैं, क्योंकि इनसे तो बेहतर कोई फन्ने खान है ही नहीं। तो ये चीज़ जो है ना, ये बड़ा मेजर रेड फ्लैग होता है, और दिस हैपन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एंड आई थिंक अगर आप US न्यूज़ फॉलो करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की एक पर्सनैलिटी है। सो दिस इज़ अ मेजर रेड फ्लैग। नेक्स्ट ये कि ये अपनी जो होप्स एंड ड्रीम्स हैं बड़े लॉफ्टी होते हैं इनके गोल्स, लेकिन ये जो है ना, ये अगर इनका बस चले तो इनको पता है कि बिज़नेस कैसे रन होता है, इनको पता है कि जी फैक्ट्रियाँ कैसे चलती हैं, इनको पता है कि प्रोसेसेस कैसे होते हैं, इनको पता है गवर्नमेंट कैसे रन होती है, इनको पता है कि हर चीज़ जो है ना, जहाज़ कैसे उड़ता है, ये उनको पता। और इनकी ड्रीम्स भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि जी मैं तो रॉकेट शिप बनाने लगा, लेकिन ये कभी रॉकेट शिप नहीं बनाएंगे। ये सब कहने की बातें होती हैं। दे विल शो यू कि जी मैं तो आई एम सो सक्सेसफुल, आई एम सो एम्बिशियस, लेकिन एक्चुअली जब आप वक्त के साथ साथ इनको ऑब्ज़र्व करते हैं और आप देखते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, तो ये ज़िंदगी में प्रोग्रेस आहिस्ता आहिस्ता नहीं कर रहे होते। कोई भी सक्सेसफुल और नॉर्मल इंसान जो है ना, वो एक अपना गोल सेटिंग करता है, एक मेजर गोल सेट करता है लाइफ का, और आहिस्ता आहिस्ता ऑन अ डेली बेसिस छोटे छोटे स्टेप्स लेता जाता है। बाज़ दफ़ा आप 2-3 स्टेप स्लाइड बैक भी कर जाते हैं, बाज़ दफ़ा आप इट्स अ गेम ऑफ स्नेक एंड लैडर्स, आप सीढ़ी चढ़ भी जाते हैं, कभी कभी आपको सांप भी डस लेता है, दैट इज़ नॉर्मल लाइफ। लेकिन इन लोगों के साथ ऐसे नहीं होता है। ये हमेशा से आपको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जी इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल और इनसे ज़्यादा एम्बिशियस तो कोई है ही नहीं, लेकिन इन रियल लाइफ ये उस सक्सेस को पाने के लिए डेली काम नहीं कर रहे होते। दे आर नॉट पुटिंग इन द वर्क टू अचीव दोज सक्सेसेस, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन दीज पीपल। एंड इफ़ यू आर on the path to becoming a dependent on one of these people, you have to understand that they will never be responsible for you, they will never actually support you, so you are making a bad deal. Don't make this deal.
Thank you for listening. If you don't yet subscribe to this channel, please do so now. Please share with your friends and family. If you learned something from this channel, and particularly this video, please give it a thumbs up. Please hit like and subscribe. Please share with your friends if you want to ask any questions, or if you have any concerns and you would like me to respond to anything that is happening in your life. If there is any way I can assist you, I would be honored to answer your question in private or in this series. I would be happy to help you in any way possible. I know that you are feeling vulnerable. I know I've been there myself. You are better than that. You will rise out of it. Trust me. You have the power within you to rise from it. Hang in there. Everything is going to be all right. You have to sort through your emotions. Better days are coming. Just keep your life and your eyes focused on the future. Everything is going to be all right. Please pray for yourself. Please pray for everybody who is in this situation. Thank you, and I'll see you guys next time.